بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک بہت ہی انٹرسٹنگ حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم ایک ایسی قوم کے ساتھ قتال کرو گے جن کے جوتے بال والے یعنی چمڑے کے ہوں گے، اور یہاں تک کہ تم ترکوں سے جنگ کرو گے جن کی آنکھیں چھوٹی ہوگی، چہرے لال ہوں گے، ناک چپٹی ہوگی، اور ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ بتہ ڈھال ہوتی ہے۔ متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث کے بعد اپنی وفات تک پورے عرب کو فتح کر لیا تھا اور مسلمانوں کی حکومت پورے عرب میں پھیل چکی تھی۔ اس کے بعد خلافت کے پہلے 30 سالوں میں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم کی خلافت میں مسلمانوں نے پہلی بار عرب سے باہر نکل کر اتہاس کی سب سے بڑی حکومت قائم کی، اور پہلی بار مسلمان دنیا کی سپر پاور بن گئے۔ لیکن صرف 30 سال کی حکومت کے بعد خلافت راشدہ ختم کر دی گئی اور خلافت کا ایک خاندان بنی امیہ کے کنٹرول میں آ گئی۔ بنو امیہ نے مسلمانوں کی سلطنت پر 90 سال تک حکومت کی اور اسے خلافت راشدہ کی حدوں سے بڑھا کر بہت بڑے علاقے تک پھیلایا۔ اموی خلافت نے اتنے بڑے علاقے کو فتح کر لیا تھا، لیکن بنی امیہ کے دور میں ایک بڑا مسئلہ تھا کہ وہ خلافت صرف عربوں کے لیے تھی، غیر عرب لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہاں تک کہ اتنی بڑی حکومت ہونے کے باوجود عربوں کا عام لوگوں سے بہت کم ملنا ہوتا تھا، اور کسی غیر عرب کے لیے عربیوں سے شادی کرنا ناممکن تھا، اور بنی امیہ کے حکومت میں تمام بڑے بڑے عہدے صرف اور صرف عربوں کے پاس تھے۔ یہ حالات کچھ ویسے ہی تھے جیسے آج کل UAE اور سعودی عرب میں پاکستانیوں اور بھارتیوں کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ ان سب سے تنگ آ کر بنی امیہ کی حکومت کے خلاف ملک کے اندر بغاوت ہوئی، اور اس کے بعد ایک اور خاندان عباسیوں نے خلافت سنبھالی، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد تھی۔ عباسیوں کے دور میں مسلمانوں کی طاقت اپنے اونچائی پر پہنچ گئی، جسے پشچم میں اسلامی سنہرے دور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بغداد، جو عباسی خلافت کی راجدھانی تھی، دنیا کا سب سے طاقتور شہر تھا۔ عباسی خلافت نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت بننے کے ساتھ ساتھ ایک انوکھا کام بھی کیا۔ انہوں نے اپنی راجدھانی بغداد میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بنائی۔ اس لائبریری کو ہاؤس آف وائزڈم کہا جاتا ہے، اور اسے دنیا کی بہترین کتابوں، کہانیوں اور شاعریوں سے بھر دیا گیا۔ اس وجہ سے دنیا کے سبھی دانشور، سائنٹسٹ، شاعروں اور فنکار اپنے علاقوں کو چھوڑ کر اس شہر میں جمع ہونے لگے۔ عباسی خلیفہ نے ہاؤس آف وائزڈم میں ایک حصے کو ٹرانسلیٹ کے لیے خاص کر دیا، تاکہ یہاں لوگ بیٹھ کر دنیا کے پرانے عظیم لوگوں کی تحریروں کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کر سکیں۔ جب یہ ٹرانسلیٹ شروع ہوئے تو آہستہ آہستہ عربی بھاشا دنیا کی سب سے طاقتور بھاشا بن گئی، جیسے آج کل انگریزی بھاشا ہے۔ عباسی خلافت نے دنیا میں پہلی بار سائنٹسٹوں کو اپنے ریسرچ کے لیے فنڈنگ دینا شروع کیا۔ اس وجہ سے بڑے بڑے مسلمان سائنٹسٹ سامنے آئے، جیسے بغداد کے ہاؤس آف وائزڈم کے سربراہ جن کا نام تھا الخوارزمی، جنہوں نے دنیا میں پہلی بار الجبرا کی پہچان کرائی۔ آج بھی الجبرا سائنس میں بہت اہم ہے۔ عباسی خلافت کے دور میں سائنس اور فنون دونوں بہت ترقی کیے۔ اس وقت الف لیل واللیل نامی کتاب لکھی گئی، جس میں ایسی کہانیاں ہیں جن پر آج کل ہالی ووڈ کی فلمیں بنتی ہے، جیسے الادین، علی بابا اور سمباد۔ اس وقت مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھے اور انہیں چیلنج کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب اتہاس میں کوئی حکومت اتنی بڑی ہو جاتی ہے تو اس کا صرف ایک راستہ ہوتا ہے کہ وہ کمزور ہو جائے۔ اموی خلافت صرف عربوں کی تھی، لیکن عباسی خلافت میں ہر جگہ کے لوگ حکومت میں شامل تھے، جیسے فارسی، یونانی وغیرہ۔ ایک عباسی خلیفہ نے ترکوں کی ایک بہت مضبوط فوج بنائی، جسے سلجوق فوج کہا جاتا ہے۔ یہ فوج اتنی طاقتور ہو گئی کہ اس نے عباسی خلافت کا پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر خلیفہ صرف نام کا خلیفہ رہ گیا
اور ملک کی ساری طاقت سلجوق فوج کے پاس چلی گئی۔ یہ ایسے ہے جیسے آج کسی ملک کا وزیر اعظم صرف نام کا وزیر اعظم ہو اور ملک کی ساری طاقت کسی اور کے پاس ہو۔ سلجوق فوج کے کنٹرول کی وجہ سے عباسی خلافت کمزور ہوتی گئی اور ہر طرف بغاوتیں شروع ہو گئی۔ آخر کار یہ بڑی سلطنت چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ گئی اور مسلمانوں سے پہلی بار فلسطین چھین لیا گیا۔ بہت سال پہلے پہلی خلافت کے دور میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے علاقے فتح کیے تو انہوں نے عیسائیوں کے سب سے مقدس شہر یروشلم کو بھی فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد 450 سال تک کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ فلسطین مسلمانوں سے لے سکیں، لیکن جب عباسی خلافت کمزور ہو گئی اور مسلمان چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو گئے تو یورپ کے عیسائیوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے یروشلم اور فلسطین کو مسلمانوں سے واپس لینے کے لیے ایک بہت بڑی جنگ شروع کی جسے کروسیڈس کہا جاتا ہے۔ آخرکار 1099 میں انہوں نے فلسطین اور یروشلم فتح کیا اور ہزاروں مسلمانوں، بچوں، عورتوں اور بزرگوں کو شہید کر دیا اور ان کے گھروں کو آگ لگا دی۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ کروسیڈرز نے مسلمانوں کی ماؤں سے ان کے بچوں کو چھین کر بڑی بڑی عمارتوں سے نیچے پھینک دیا۔ مسلمانوں نے کروسیڈرز سے بچنے کے لیے گھروں اور مسجدوں میں چھپنے کی کوشش کی، لیکن کروسیڈرز نے ان گھروں کو باہر سے آگ لگا دی جس سے ہزاروں مسلمان جل کر مر گئے۔ اگر آپ سوچیں کہ اتنا ظلم کیسے ہو سکتا ہے تو آج بھی فلسطین میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ کچھ مسلمان کروسیڈرز کے ظلم سے بچ کر نکلے اور وہ مسجد اقصی سے قرآن مجید کے وہ پرانے نسخے بھی ساتھ لے گئے جو حضرت عثمان کے دور میں لکھے گئے تھے۔ ان سب ظلموں کے باوجود دنیا میں کوئی ایسا مسلمان رہنما نہیں تھا جو فلسطین کو دوبارہ فتح کر سکے۔ فلسطین کو کھونے کے صرف 40 سال بعد عراق میں ایک عام سپاہی نجم الدین ایوب کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام صلاح الدین ایوبی تھا۔ 25 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ عراق کو چھوڑ کر مصر چلے گئے اور وہاں بہت محنت کے بعد مصر کے سلطان بن گئے۔ اسی دوران بہت دور منگولیا میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک قبائلی سردار کے گھر بھی ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا چنگیز خان۔ ہاں، صلاح الدین اور چنگیز خان ایک ہی دور میں زندہ تھے۔ ایک نے مسلمانوں کو دوبارہ عزت دلانی تھی اور دوسرے نے مسلمانوں کو ایسے تباہ کرنا تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ فلسطین اور خاص طور پر یروشلم کو کھونے کے بعد مسلمانوں کا کوئی مضبوط رہنما نہیں تھا، لیکن اس دوران سب سے اہم کردار مسلم علماء نے ادا کیا، کیونکہ اس سے پہلے مسلمان آپس میں لڑتے رہتے تھے اور کئی فرقوں میں تقسیم تھے۔ کچھ عظیم علماء نے سب کو ایک ہی مقصد پر جمع کرنا شروع کیا کہ ہر حال میں فلسطین کو دوبارہ فتح کرنا ہے۔ اسی وجہ سے اگلے کئی سالوں میں مسلمانوں کی نوجوان نسل کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ گئی، لیکن پھر بھی مسلمانوں کا کوئی ایک مضبوط رہنما نہیں تھا جو مسلمانوں کو جمع کر کے عیسائیوں پر حملہ کر سکے۔ آخرکار صلاح الدین ایوبی نے مصر کا سلطان بننے کے بعد پہلے عیسائیوں کے ایک گروپ سے وعدہ لیا کہ اگلے 10 سال تک امن رہے گا اور ہم ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ جیسے صلح حدیبیہ کی طرح صلاح الدین ایوبی نے ان 10 سالوں کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ پھر ان تمام علاقوں کو فتح کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی دنیا کے سب سے طاقتور مسلمان بادشاہ بن گئے اور سب مسلمان فلسطین کو دوبارہ فتح کرنے کے لیے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ بڑے بڑے علماء جیسے شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی صلاح الدین ایوبی کی حمایت کی۔ آخرکار صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج لے کر کروسیڈرز پر حملہ کیا اور 1192 میں یروشلم کو مکمل طور پر فتح کر لیا۔ 1192 مسلمانوں کی تاریخ میں ایک بہت اہم سال تھا، کیونکہ اس سال صلاح الدین ایوبی نے بڑی فتح حاصل کی اور شہاب الدین غوری نے ہندوستان پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور دلی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تقریباً 100 سال بعد مسلمانوں کی حالت کچھ بہتر ہونے لگی اور ان کی کھوئی ہوئی عزت واپس ملنے لگی، لیکن جب مسلمانوں کو کامیابی ملنا شروع ہوئی تو یہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر اتر آئے۔ اس طرح
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث پوری ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ اسی دوران چنگیز خان نے منگولوں کو جمع کر لیا اور تیزی سے اپنی طاقت بڑھانا شروع کر دی۔ چنگیز خان کا اصلی نام تیموجین تھا اور اس کا باپ منگولیا کے ایک چھوٹے قبیلے کا سردار تھا، لیکن تیموجین کے بچپن میں ایک دوسرے قبیلے نے اس کے باپ کو خفیہ طور پر زہر دے کر مار دیا۔ اس کے بعد تیموجین اور اس کا پورا پریوار بہت مشکل میں زندگی گزارنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں چنگیز خان چین میں کسی اور کا غلام بھی رہا۔ پھر چنگیز خان نے واپس منگولیا جا کر اپنے قبیلے کو متحد کیا اور آہستہ آہستہ اس کی منگول سلطنت بڑھتی گئی، اتنی بڑی ہو گئی کہ منگولیوں نے اسے ایک بہت بڑا لقب دیا، چنگیز خان، جس کا مطلب ہے سب سے بڑا بادشاہ خان۔ خان نام کا پہلے بھی ترکی زبان میں استعمال ہوتا تھا، لیکن چنگیز خان کی وجہ سے یہ نام پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ آج دنیا میں تقریباً 2,50,00,000 لوگ ہیں جن کے نام میں خان آتا ہے، جیسے کہ شاہ رخ خان، عامر خان اور عمران خان۔ منگولیا آج بھی ایک بہت غریب اور عام سا ملک ہے، اور اس وقت میں تو یہ اور بھی زیادہ کمزور تھا۔ چنگیز خان کی سلطنت کے بننے کے بعد بھی منگولیا کے پڑوسی چین نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن کچھ ہی سالوں میں چنگیز خان نے چین کے دارالحکومت بیجنگ کو فتح کر لیا، اور سب نے دیکھا کہ چنگیز خان کتنا ظالم تھا۔ اس کے ظلم کی کہانیاں سب نے سنی ہے، جیسے کہ وہ لوگوں کے سر کاٹ کر ان کے پیرامڈز بناتا تھا، لیکن یہ ظلم چنگیز خان کا شوق نہیں تھا، بلکہ اس سے اسے بڑا فائدہ تھا۔ چنگیز خان نے اپنی فوج کو 10 لوگوں کے گروپوں میں تقسیم کیا، پھر 10 سے 100 اور پھر 100 سے 1000 اور 1000 سے 10,000 کے گروپوں میں اس نے قاعدہ بنایا تھا کہ ہر 10 لوگوں کے گروپ میں اگر کوئی ایک بھی جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے تو باقی 9 لوگوں کے سر کاٹ دیے جائیں گے۔ اس طرح چنگیز خان کی فوج کے سپاہی ایک دوسرے کو جنگ سے بھاگنے نہیں دیتے تھے، اور جو بھی بھاگنے کی کوشش کرتا اسے اس کی اپنی فوج ہی مار دیتی تھی۔ چنگیز خان نے انصاف کا ایک ایسا نظام بنایا کہ اگر کوئی کسی کا گھوڑا چرا لے اور پکڑا جائے تو اسے اس ایک گھوڑے کے بدلے 100 گھوڑے واپس کرنے ہوں گے، اور اگر وہ واپس نہ کر سکا تو صرف اسے نہیں بلکہ اس کے پورے خاندان، بچوں، بیوی، ماں باپ سب کو مار دیا جائے گا۔ اسی طرح چنگیز خان کی ظالم سلطنت بہت تیزی سے پھیلنے لگی اور آخرکار مسلمانوں کی سلطنت خوارزم سے ٹکرا گئی۔ پہلے چنگیز خان کا مسلمانوں سے جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اسی لیے اس نے خوارزم کے بادشاہ کو دوستی کا پیغام بھیجنے کے لیے ایک فوج بھیجی، لیکن خوارزم کے بادشاہ نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ پھر چنگیز خان نے اپنے ایک پیغام پہنچانے والے کو بادشاہ کے پاس بھیجا تاکہ ان کو رہا کیا جائے، مگر بادشاہ نے اس کے پیغام پہنچانے والے شخص کا سر کاٹ دیا۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی، کیونکہ اپنے پیغام پہنچانے والے کو قتل کرنا اسلام اور دنیا کے تمام قانون میں بڑا جرم ہے۔ جب چنگیز خان کو منگولیا میں اس کا پتہ چلا تو وہ بہت غضبناک ہوا اور اس کی عزت کا سوال بھی تھا، تو اس نے اپنی سب سے بڑی فوج جو کہ 1,00,000 کی تھی خوارزم کی طرف روانہ کی، اور یہاں مسلمانوں اور منگولوں کے درمیان اگلے 100 سال کی جنگ شروع ہوئی۔ چنگیز خان نے بہت تیزی سے خوارزم کی پوری سلطنت کو ختم کر دیا۔ ہر شہر کو فتح کرنے کے بعد وہاں کی پوری آبادی کے سر کاٹ دیے اور پھر ان سروں کو پیرامڈز میں تبدیل کر دیا تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ چنگیز خان سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ چنگیز خان کے حملے سے پہلے خوارزم کی سلطنت، جس میں آج کے افغانستان، ازبکستان اور تاجکستان شامل ہے، ان کی آبادی تقریباً 20 لاکھ تھی، لیکن چنگیز خان کے حملے کے بعد یہاں کی آبادی صرف 2 لاکھ رہ گئی، یعنی چنگیز خان نے 18 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد چنگیز خان نے ایک دن تمام مسلمانوں کو ایک مسجد میں جمع کیا، پھر خود منبر پر چڑھ گیا اور کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب بنا کر بھیجا گیا۔ اس کے بعد منگولی سلطنت اور بھی بڑھ گئی اور روس کو بھی فتح کر لیا، لیکن اسی دوران چنگیز خان منگولیا میں فوت ہو گیا اور اپنے بیٹے
ओगदई खान को सबका बादशाह बना दिया, अपनी पूरी सल्तनत को अपने बेटों में तकसीम कर दिया। चंगेज खान के बाद भी मंगोल सल्तनत फैलती गई। बहुत साल बाद चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने एक बड़ी फौज तैयार की और बगदाद की तरफ बढ़ा, जो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर शहर था। मुसलमानों को चाहिए था कि वो एकजुट होकर मंगोलों से लड़ते, लेकिन उस वक्त मुसलमान बहुत ज्यादा फिरकों में बटे हुए थे और वो एक दूसरे के साथ बहसबाजी और झगड़ों में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। हलाकू खान ने बगदाद को हर तरफ से घेर लिया और 1258 में बगदाद को मुसलमानों से छीन लिया। उसने खलीफा को कत्ल कर दिया और अब्बासी खिलाफत को 500 साल बाद हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बगदाद फतह करने के बाद हलाकू खान की फौज ने इतना खून बहाया कि कहा जाता है कि दरियाए फुरात का रंग मुसलमानों के खून की वजह से कई दिनों तक लाल रहा और बाद में ये रंग काला हो गया। हलाकू खान ने बगदाद की हाउस ऑफ विजडम, जो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, उसकी तमाम किताबें जला दी और दरिया में फेंक दी। इसकी वजह से दरियाए फुरात का रंग कई महीनों तक काला रहा। यह मुसलमानों की तारीख का सबसे कठिन वक्त था। अब मंगोलों के सामने सिर्फ एक और सल्तनत थी, ममलूक सल्तनत। अगर मंगोल इस सल्तनत को भी शिकस्त दे देते तो मक्का और मदीना का कंट्रोल भी मंगोलों के पास चला जाता और वो काबा को भी गिरा देते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मंगोल बगदाद फतह करके आगे बढ़े तो मिस्र के ममलूक सुल्तान ने अपने जनरल बाइबर्स के साथ मंगोलों से लड़ने का फैसला किया। लोगों और बड़े स्कॉलर्स ने सुल्तान को समझाने की कोशिश की कि मंगोलों से लड़ना नामुमकिन है, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि मंगोल ही याजूज माजूज है और कयामत करीब है। फिर भी सुल्तान और जनरल बाइबर्स ने मंगोलों के खिलाफ एक फौज तैयार करना शुरू किया। इसी दौरान मंगोलिया में हलाकू खान का भाई, जो पूरे मंगोल सल्तनत का बादशाह था, मारा गया। इसके बाद हलाकू खान को अपनी बड़ी फौज लेकर वहां से वापस जाना पड़ा और यहाँ एक छोटी फौज छोड़ दी। फिर फिलिस्तीन में ऐन जलूत के मैदान में मंगोलों और मुसलमानों की फौजें आमने सामने आई। ऐन जलूत का इलाका फिलिस्तीन में है और इसे ऐन जलूत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहूदियों के मुताबिक यही वो जगह है जहां हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़े जंगजू जलूत को शिकस्त दी थी। और आज हजारों साल बाद मुसलमानों ने भी मंगोलों को ऐन जलूत में शिकस्त दी। इस जंग के बाद मंगोलों की सल्तनत वही खत्म हो गई, यानी इस जंग के बाद मंगोल सल्तनत कभी भी इससे आगे नहीं बढ़ी। ये जंग मंगोलों और मुसलमानों की जंग थी, जिसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले ही कर दिया था और ये जंग ऐन जलूत के मैदान में खत्म हुई। लेकिन फिर भी मुसलमानों की एक बहुत बड़ी दुनिया पर मंगोलों का कंट्रोल था और उन्हें कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मंगोलों ने इस्लाम का मुताला किया और इतने मुतासिर हुए कि पूरा मंगोल खानदान मुसलमान हो गया। इस तरह ये इलाके दोबारा इस्लाम के कंट्रोल में आ गए। अगर आप चंगेज खान की नस्ल के तमाम नाम देखें तो पहले ये सब मंगोल नाम जैसे ओगदई, जूची, हलाकू थे, मगर वक्त के साथ इनके नाम इस्लामी नामों में तब्दील हो गए, जैसे मोहम्मद, तैमूर, यूनुस और बाबर, क्योंकि भारत पर बहुत साल हुकूमत करने वाली मुगल सल्तनत भी चंगेज खान की नस्ल से थी। हजरत उमर की एक बात चंगेज खान के अंदर पाई जाती थी कि दोनों ने अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सल्तनतें बनाई, लेकिन दोनों सल्तनतों में एक बहुत बड़ा फर्क है। चंगेज खान को आज सिर्फ एक जालिम बादशाह के तौर पर याद किया जाता है, जबकि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को पूरी दुनिया एक अजीम रहनुमा मानती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको आज का ये वाकया, ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।